بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وکلا کنونشن، اس کی ہم بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو کام کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، ظاہر ہے کہ ہر کسی کا فوکس وہی تھا۔ لیکن آج 29 مارچ بدھ کے دن عمران خان صاحب کو 10 خوشخبریاں ملی ہیں، 10 خوشخبریوں کا گلدستہ ہے جس پر کم بات ہوئی ہے۔ تو وہی جناب ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 10 بڑی خبریں کیا ملی ہیں جو کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کے ساتھیوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کیا جائے، اس میں حکومت کو بڑی ناکامی ہوئی ہے۔ اس میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ بھی شامل ہے جو انہوں نے کیا، اور بڑی اس کی تیاری تھی، بڑا آپ نے دیکھا کہ میڈیا پر ہر طرف سوشل میڈیا پر کہ جی بڑا جلسہ ہے، اس کو ایک تو مینار پاکستان سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی خوشخبری عمران خان صاحب کے لیے تو یہ جلسہ ہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جلسہ مریم نواز صاحبہ کا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے بڑے لوگ آئے تھے، تو عمران خان کے لیے خوشخبری کس طرح ہے؟ جہاں خوشخبری اس طرح ہے کہ مریم صاحبہ نے یہاں پر جو تقریر کی اس میں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی، کوئی روڈ میپ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اب عمران خان نے ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، آپ دیکھتے ہیں مریم کا، تو مریم صاحبہ کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بات ہو رہی تعداد کی کہ جی مینار پاکستان سے بڑا جلسہ تھا۔ اب کیا کہا جائے، وہاں جو لوگ ہوتے ہیں میڈیا میں، جو لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، نہیں تو آپ پھر ویڈیوز کو کا ہی موازنہ کر لیں۔ پھر بات یہ ہے کہ رکاوٹوں کا موازنہ کریں۔ یہاں تو پوری ریاستی مشینری لگی ہوئی تھی، وہاں ہر جگہ رکاوٹیں تھیں، پکڑ دکڑ تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے کارکن، 1000 سے زیادہ تو کارکن گرفتار، یعنی ڈاکٹر معمر خاتون، اس سے جناب کیا لیا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس سے ایفیڈیوٹ لیا جا رہا ہے کہ آپ جلسے میں نہیں جائیں گی، یہ تک ہو رہا ہے۔ تو یہ کنٹینر لگانا، لوگوں کو غائب کرنا، وہ سب، اس کے باوجود مینار پاکستان کا جلسہ۔ چلیں یہی نہیں، اب ویڈیوز آ گئی ہیں کہ وہاں پر جو کھانا تقسیم ہو رہا تھا اس میں جو لوٹ مار مچی ہوئی تھی، وہاں پر لوگ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو بسوں میں لایا گیا ہے، پیسے دے کر لایا گیا ہے، ہم تو عمران خان کے ووٹر ہیں۔ پھر خواتین کے پاس باکسز ہونا، پھر وہاں پر کھانے میں جو بھگدڑ مچی، بوتلیں لوگ لے کر جا رہے ہیں، کھانا لے کر جا رہے ہیں، ڈبے لے کر جا رہے ہیں۔ تو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو پیسے دے کر اور کھانے کی لالچ میں یہاں پر لایا گیا، بٹھایا گیا۔ وہ کراؤڈ آپ کو بتا دیتا ہے جس طرح سے لایا گیا، بسوں میں لایا گیا، یہاں مینار پاکستان میں لوگ خود آ رہے ہوتے ہیں، تو بہت فرق ہے۔ تو مریم صاحبہ کا اتنا بڑا جلسہ، ظاہر ہے اس پر اتنی انویسٹمنٹ ہوئی، اور دکھانا یہ تھا مینار پاکستان سے ہم نے بڑا جلسہ کر کے دکھانا ہے، وہ سارا شو ہو گیا فلاپ۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے کر لیں، اور وہ لوگ وہاں پر بتا رہے ہیں جی فلاں ایم پی لے آیا، اور کہہ رہے ہیں نوجوان کہ عمران خان صرف یہاں آ جائے، اس کو کسی ایم پی یا کسی بسز کی کسی اس طرح سے کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں لوگ کس طرح سے آتے ہیں۔ وہ سب ویڈیو سامنے آ گئی۔ تو مریم صاحبہ کا وہ جلسہ عمران خان کے خلاف جو نے کرنا تھا، جو بدزبانی کرنی تھی، وہ وہیں پر ٹھوس ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے۔ اور باقی دل خوش کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں آپ، تو اچھی بات ہے کہ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی لوگ آپ کے ساتھ ہو تو الیکشن کروا لیں، اتنے پھر ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ تو ان کو اس طرح سے جلسے کرنے پڑتے ہیں۔ تو پہلا تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے آج کے دن کہ عمران خان صاحب کو اس جلسے کی وجہ سے ہی ایک فتح ملی ہے۔ دوسرا، شہباز گل کو 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت مل گئی۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات اس لیے ہے کہ ویسے تو ایک کیس ہے اور ان کا حق تھا، کیسز ان کے خلاف پورے پاکستان میں درج کیے گئے، مگر یہ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ جج صاحب کے جناب داماد ہیں، ان کی وجہ سے فیصلے آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس نے شہباز گل کا نام ECL سے نکالنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، اور شہباز گل کو ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کی اجازت دی گئی، اور شہباز گل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر وفاقی حکومت سے آئندہ سماعت پر جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کس قانون کے تحت درخواست گزار کا نام ECL میں ڈالا گیا، اور کون سی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس پر نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ ہوتا ہے، درخواست گزار کا کیس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو یہ جناب ایک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ وہ بندہ جو اتنے دنوں سے کیسز میں الجھایا گیا، سارا کچھ ہوا، اس کو یہ اس کے بنیادی حق مل گیا ہے۔ تیسری جناب
جو خوشخبری ہے عمران خان صاحب کی وہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حسان نیازی کو کراچی میں درج مقدمے سے بری کر دیا. مقدمہ ہی فارغ ہو گیا. جھوٹا مقدمہ عمران خان صاحب کے بھانجے پر بنایا گیا, وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جھوٹا تھا, اس لیے فارغ ہو گیا. لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوور جوڈیشری کے لوگ جو ہیں وہ بھی کچھ کھڑے ہو کر دکھا رہے ہیں, کراچی کے جج بھی. تو اب دیکھتے ہیں باقی ججز کیا کرتے ہیں, کیونکہ کراچی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو مقدمے سے بری کر دیا ہے. مقدمہ ہی ختم, یہ نہیں کہ ان کی ضمانت یا کچھ نہیں, مقدمہ ہی فارغ تھا. اور آپ دیکھیں کہ جس تھانے میں یہاں مقدمہ درج ہوتا ہے اور ساتھ ہی پولیس پہنچ جاتی ہے حسان نیازی کی راہداری ریمانڈ کے لیے پنجاب میں, تو وہاں پر جب رانا ثناء اللہ کے خلاف درخواست کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بندہ ملتا ہی نہیں ہے, نہ ایس ایچ ہوتا ہے نہ کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ تو حال ہے. تو جناب یہ آپ دیکھیں, تیسری خوشخبری یہ تھی کہ ان کے بھانجے کو اس طرح یہ کیس جعلی جھوٹا مقدمہ ثابت ہو رہا ہے اور اس میں بریت مل رہی ہے. چوتھی خوشخبری ہے جلاؤ گھراؤ کیس میں اسد عمر کی 7 اپریل تک عبوری ضمانت منظور ہو جاتی ہے. یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جناب غلط کیس. پانچویں خوشخبری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا. ایک کے بعد ایک. کیوں یہ کیسز میں اس طرح ہو رہا ہے کہ ثبوت ہی نہیں ہوتے, مقدمات جو ہیں وہ صرف سیاسی بنائے جاتے ہیں, سیاسی نوعیت کے بنائے جاتے ہیں, اس وجہ سے ہو رہا ہے. چھٹی خوشخبری ہے جی عمران خان کو دھمکی, رانا ثناء اللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے 2 درخواستیں دائر. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے جو انٹرنیشنل لکھا جا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں تمام اخبارات میں کیا کچھ ہو رہا ہے. درخواستیں مسلسل جا رہی ہیں, آج نہیں تو کل تو پھر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو قانون کا سامنا رانا ثناء اللہ صاحب کو کرنا پڑے گا, کیونکہ کب تک وہ زیر داخلہ رہیں گے. کافی وہ میرا خیال ہے کہ ایسے کام کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ کیسز بنیں گے ہی بنیں گے. اچھا, پھر جناب 7ویں خوشخبری یہ ہے کہ لطیف کوسا صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق گورنر رہے ہیں, انہوں نے بھی بیان دے دیا کہ عدلیہ سے تصادم مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. اب آج تو پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہے, بڑی تقریریں بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے جی یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ رہا ہے, 2018 میں یہ ہوا تو, لیکن 2018 میں وہ آ گیا نا اب کام سارا. اس پر آتے ہیں کہ باجوہ صاحب تو بڑے پیارے ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کو. تو بہرحال اس میں یہ دیکھیں کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں, کیونکہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس میں یہ بھی کہا ہے لطیف کوسا صاحب نے کہ ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور مردے 2, اس میں کوئی ایک دفن ہوگا, میں یا بھٹو. اور پھر ضیاء الحق نے بھٹو کو قبر میں اتار دیا. بالکل اسی طرح کی دھمکی رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو دی ہے, لطیف کوسا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ لطیف کوسا صاحب بھی کس طرح کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا, 8ویں خوشخبری ہے کہ ایک اور پیپلز پارٹی کے رہنما جناب ندیم افضل چند کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آٹا تقسیم ہو رہا ہے, جو آٹا غریبوں کو ہم کھلا رہے ہیں, یہ وزیراعظم زیر اعلیٰ کوئی وزیر کھا کے تو دکھائے. یہ ندیم افضل چند صاحب ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں بددعائیں دے رہے ہیں, بددعائیں دے رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ سب ہو رہا ہے اور اس میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن خود یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما بتا رہا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت جس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی شامل ہے وہ کرپشن کر رہی ہے اس سارے معاملے میں. غریبوں کے ساتھ آٹا جو ہے اس کی تقسیم میں بھی کرپشن ہو رہی ہے اور اس کو نہیں روک رہے. 9ویں چیز ہے جناب شاہد مہترا صاحب نے جو اگلی قسط جاری کر دی ہے, اس میں بڑے بڑے راز آ گئے ہیں, اس پر ہم تفصیل سے کسی ویڈیو میں بات کریں گے. کہ باجوہ صاحب نے تو ان کے بزرگوں کے حوالے سے بتا دیا رشوتوں کا, شریف خاندان کے. صرف یہی نہیں, انہوں نے تو وہ باتیں کرتی ہیں کہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سارا پی ڈی ایم جو بنی یا کیا ہوا اس کے پیچھے کے محرکات بتا رہے ہیں کہ جناب سلمان شہباز سے رابطے, دیگر سے رابطے. تو عمران خان صحیح کہہ رہے تھے کہ جی شہباز شریف تو ہے وہ سی وی لے کر پھر رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ پیچھے جو ڈیلنگ مسلسل چل رہی تھی باجوہ صاحب اس کو ایڈمٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور شاہد مہترا صاحب نے اگلی قسط بھی جاری کر دی, اگلی قسط بھی آنی ہے. تو یہ گمنامی میں نہیں گئے باجوہ صاحب, بدنامی میں چلے گئے, اور عمران خان صاحب کی تمام باتیں سچی ہو رہی ہیں, یہ قسط بھی ثابت کرتی ہے. 10ویں اور آخری چیز جو آج قانون سازی کی گئی ہے وہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں کہ ثابت ہو گیا کہ صرف اپنی ذات کے لیے آئے تھے. کیا کیا ہے کہ یہ عدلیہ کے تو چیف جسٹس کے خلاف تو کیا ہی ہے کام ان کی طاقت کم کرنے کے لیے, لیکن ساتھ کیا کہ جی اب اپیل کا حق ملے گا جنہوں نے سو موٹو جن کے خلاف ہوا اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ چکا تھا. اب خاص طور پہ یعنی قانون آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کے لیے قانون بنایا جائے, چند لوگوں کے لیے. اس میں یہ کہا کہ ان کو اپیل کا حق دے دیا, نواز شریف کو, جہانگیر ترین کو, یوسف رضا گیلانی کو, یہ سب نااہل ہوئے.
اس میں طلال چودھری کو، دانیال عزیز، ان لوگوں کو جناب اب 1 مہینے کے اندر جب قانون آ جائے گا تو 1 مہینے کے اندر اندر یہ اپیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ڈرامے تو یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات کے لیے 1100 ارب کے کرپشن انہوں نے ختم کرنے تھے، نیب کا معاملہ تھا، اوورسیز سے ووٹ کا حق تھا۔ اب دیکھیں جتنی قانون سازی کی ہے وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ ایک قانون بتا دیں جو عوام کے لیے بنایا ہو، کیا اس میں یہ کیا ہے کہ جناب 10 سال تو کیس چلتے ہیں اس ملک میں کسی عام آدمی کا؟ یہاں اظہر مشوانی کی بات کی ہے انہوں نے کہ جو لاپتہ ہے اس کا کوئی انسانی حقوق نہیں ہے کیونکہ وہ ایک عام آدمی ہے، اس لیے تو یہ جناب ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، عمران خان سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ 10 کی 10 خبریں جو ہیں جو اس طرح ڈسکس نہیں ہوئی، یہ سب عمران خان کے حق میں جاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔